اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ چپکی ہوئی گوند میں تبدیل کیا، پھر اس گوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ انسان کے پیدائشی مراحل، یہ ایک ایسی نشانی ہے جس نے کئی سائنسدانوں کو مسلمان کر دیا، کیونکہ ایک سائنسدان جو اپنی پوری زندگی کی محنت صرف کر کے دنیا کے سامنے اپنی دریافت پیش کرتا ہے، مگر جیسے ہی اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جو 1400 سال پہلے ہی اس کی اس دریافت کی تصدیق کرتی ہے، تو وہ سائنسدان صدمے میں چلا جاتا ہے کہ یہ کلام تو اس قدرت کا ہے جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ کس طرح انسان کو مختلف مراحل میں تخلیق کیا گیا۔ مرحلہ نمبر 1، پھر اسے نطفہ یعنی تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا۔ مرحلہ نمبر 2، پھر ہم نے اس نطفے کو یعنی رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا۔ مرحلہ نمبر 3، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے۔ مرحلہ نمبر 4، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ مرحلہ نمبر 5، پھر ہم نے ان پر گوشت اور پٹھے چڑھائے۔ مرحلہ نمبر 6، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو نما دی۔ ان تمام مراحل کو سننے کے بعد اب سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ مرحلے بالکل ٹھیک اسی طرح ماں کے پیٹ میں وجود پاتے ہیں، جن کو سائنسی زبان میں کنسیپشن سٹیج، ایمبریو سٹیج اور فیٹس سٹیج کہتے ہیں۔ اور قرآن سب سے خاص عمل ایمبریو سٹیج کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے علقہ، اور علقہ کے معنی اسٹینڈرڈ انگلش کے مطابق خون کا لوتھڑا، کنڈا یعنی لٹکنے والا، اور تیسرے معنی ہیں لیچ یا جونک جو کہ ایک کیڑا ہے اور ندی نالوں میں پایا جاتا ہے خون چوسنے کے لیے۔ یہ کسی بھی جاندار سے چپک جاتا ہے اور نہیں ہٹتا جب تک پیٹ نہ بھر لے۔ یہ تمام معنی ایمبریو کے پروسیس کو بآسانی سمجھا دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی افزائش کے تیسرے ہفتے میں دل اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اتنے چھوٹے سے جسم کی نسوں کے جال کو خون پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک سرخ رنگ کا خون کا لوتھڑا نظر آتا ہے۔ دوسرے معنی کنڈا یا ہینگر کے معنوں میں بھی یہ ایمبریو کا عمل اسی طرح پورا اترتا ہے۔ رحم مادر میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے بالکل ایک ہینگر کی طرح جڑ جاتا ہے، جس کا سرا تصویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ جان ایلن اور بیبلی کلیمر جیسے پروفیسر اس عمل کو لٹکنے کا نام ہی دیتے ہیں کہ ایمبریو کسی چیز کی مانند لٹکا رہتا ہے اپنے ان افزائشی مراحل میں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ علقہ کے لفظی معنوں یعنی گوشت کا لوتھڑا اور لٹکنے والا بالکل صحیح بیان ہوا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں جونک کے معنوں میں کیا بات سامنے آئی ہے۔ ایمبریو عمل کے دوران 24 سے 25 دن میں ایمبریو کی شکل کچھ پہلی تصویر جیسی ہو جاتی ہے، جبکہ ایک لیچ جونک جو کہ دوسری تصویر میں دکھایا گیا ہے کچھ اس طرح کا دکھتا ہے، جس سے یہ دونوں ایک ہی خاکے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی لمبائی بھی ایک جیسی ہی پائی جاتی ہے۔ اگر ایمبریو کا ایکس رے اور لیچ جونک کا ایکس رے ایک ساتھ دیکھا جائے تو کچھ اس طرح کا دکھتا ہے، جو کہ بہت ہی مشابہ ہیں ایک دوسرے سے، اور دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح ایک جونک اور انسانی ایمبریو میں اتنی یکسانیت ہو سکتی ہے۔ اس تصویر میں ایمبریو کے سر کی شکل دکھائی گئی ہے، اور یاد رہے یہ سب مراحل انسان اپنی آنکھوں سے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کے لیے انتہائی باریک بینی سے دیکھنے والی مشین مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو تصویر ہے وہ ایک لیچ کے آخری حصے کی ہے۔ تعجب ہے کہ جونک علقہ کے
لفظی معنی کو پوری طرح ایمبریو کی مادر رحم کی اندرونی شکلوں کو بیان کرتا ہے، جسے اس زمانے میں نہ تو کوئی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا بلکہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا، اور 1400 سال پہلے بغیر کسی تجزیے کے یہ بات قرآن میں بتا دینا کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر کیت ایل مور کا کہنا ہے کہ جو تفصیلات قرآن انسانی افزائش کی بیان کرتا ہے بغیر کسی تجزیے کے کوئی دریافت نہیں کر سکتا، اور 7ویں صدی میں ایسا تجزیہ عمل میں لانا بالکل ممکن ہی نہیں، اور ہماری عقل اس بات کا یہی نتیجہ نکالتی ہے کہ یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئیں وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خوب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ چپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، یعنی کوئی خالی ذہن آدمی بچے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر جا کر عقل اور دانائی اور صنعت کے یہ کچھ کمالات دکھائے گا، اور ایسی ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی۔ وہاں وہ ہڈیوں اور گوشت پوست کا ایک پلندہ سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گویائی، نہ عقل و خرد، نہ اور کوئی خوبی، مگر باہر آ کر وہ چیز ہی کچھ اور بن جاتا ہے جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اب وہ ایک سمیع و بصیر اور ناطق وجود ہوتا ہے، اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے، اب اس کے اندر ایک ایسی خودی ابھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے پہلے ہی لمحے سے اپنی دسترس کی ہر چیز پر تحکم جتاتی اور اپنا زور منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر وہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے اس کی ذات میں یہ چیزیں دیگر ہونے کی کیفیت نمایاں تر اور افزون تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوان ہوتا ہے تو بچپن کی بنسبت کچھ اور ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ثابت ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا اور جوانی کیسی تھی۔ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی کسی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ 50-60 برس پہلے ایک روز جو بوند ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا، تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو آگے کے فقرے میں آ رہی ہے، یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ۔ اصل میں فتبارک اللہ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کی پوری معنویت ترجمے میں ادا کرنا محال ہے۔ لغت اور استعمالات زبان کے لحاظ سے اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ وہ نہایت مقدس اور منزہ ہے، دوسرے یہ کہ وہ اس قدر خیر اور بھلائی اور خوبی کا مالک ہے کہ جتنا تم اس کا اندازہ کرو اس سے زیادہ ہی اس کو پاؤ، حتیٰ کہ اس کی خیرات کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ ان دونوں معنوں پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تخلیق انسانی کے مراتب بیان کرنے کے بعد فتبارک اللہ کا فقرہ محض ایک تاریخی فقرہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ دلیل کے بعد نتیجہ دلیل بھی ہے۔ اس میں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خدا مٹی کے سطح کو ترقی دے کر ایک پورے انسان کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے وہ اس سے بدرجہ زیادہ منزہ ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو سکے، اور اس سے بدرجہ مقدس ہے کہ اسی انسان کو پھر پیدا نہ کر سکے، اور اس کی خیرات کا یہ بڑا ہی گھٹیا اندازہ ہے کہ بس ایک دفعہ انسان بنا دینے ہی پر اس کے کمالات ختم ہو جائیں، اس سے آگے وہ کچھ نہ بنا سکے۔